خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی اپنا موقف بیان کروں گا، پھر خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے۔ گزارش یہ ہے، خان صاحب کے ساتھ ملے ہوئے 2.5 مہینے ہو گئے ہیں۔ ان 2.5 مہینوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی میری کردار کشی میں اور خان کو میرے خلاف ورگلانے میں۔ میں خان صاحب سے ملوں گا تو صرف اس کو وضاحت دوں گا، اور انشاءاللہ خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوگی یہ تمام غلط فہمیوں جو ہیں یہ پرد ہو جائیں گے۔ بہرحال ہم اپنی ذاتی نفرتوں میں اب اتنے گزر گئے ہیں کہ پارٹی یا خان کا مفاد جو ہے وہ ہم اس کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ میری پاکستان تحریک انصاف کو اس کڑے وقت میں ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی یہ خوبی ہے کہ یہ اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، اور یہ قبال کے ہم نوا کی طرح تالیاں نہیں بجاتے ہیں، اپنے عقل کا، اپنے ضمیر کا اطلاق کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں، کوئی پٹواری نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھا سوابی میں ورکر جو ہیں وہ ناانصافی کے خلاف، اور یہ جو فیصلہ ہے میں ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک شخص نے میرے مخالفین کی ماں پہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کی کوئی وقت نہیں ہے جناب۔ اچھا، یہ جو گزشتہ کچھ روز پہلے انتظار پنجوتا صاحب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے خود کہا، وہ پنجوتا صاحب اسی گروپ کے ترجمانی کرتے ہیں جو میرے مخالف ہیں، تو لہٰذا میں اس پہ مزید کیوں ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ پارٹی میں اس وقت آپ نے دیکھا کہ جو نون لیگ ہو، جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی میں، اور باقی اس ٹائم میں ایسے اختلافات کھل کے سامنے آنا، تو یہ تو پارٹی کو کمزور کرتی ہے اس طرح کی باتیں۔ دیکھیں، میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ میری پاکستان تحریک انصاف کو اس کڑے وقت میں ضرورت ہے، اور یہ جو عوامل ہیں اس کا کس کو فائدہ ہے؟ دل آزاری ہو رہی ہے ورکرز کی، ایک ڈویژن کا، ایک تقسیم کا جو ہے سما پیش کیا جاتا ہے، گویا پارٹی میں تقسیم ہے۔ بہرحال ہم اپنی ذاتی نفرتوں میں اب اتنے گزر گئے ہیں کہ پارٹی یا خان کا مفاد جو ہے وہ ہم اس کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، اس نوٹیفیکیشن کے بعد اب آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ ایک گرینڈ جرگہ بھی کرنے جا رہے ہیں اپنے گاؤں میں۔ دیکھیں، یہ نوٹیفیکیشن جو ہے ایک اناتورائز شخص ہے، اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ پھر یہ جو کہہ رہے کمیٹی کو اختیار تھا، تو وہ کمیٹی کو اختیار اس پہلے والی نوٹیفیکیشن میں تو نہیں دیا تھا۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کی ماں پہ یہ کر رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو تواتر کے ساتھ خان کو غلط فیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا مروت صاحب، بین ملکی اور غیر اگلا ملکی لاہ عمل اگلا لائے عمل دیکھیں، میرا لائے عمل تو بڑا کلیئر کٹ ہے۔ خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی اپنا موقف بیان کروں گا، پھر خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے آپ کو آپ کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی؟ نہیں کافی عرصے سے آپ جا رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں خان سے ملنا چاہوں تو مجھے جانا ہوگا، اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ تمام کی ملاقاتیں میں نے شروع کرائی ہے۔ یہ جو لیڈرشپ ہے یا وکلاء ہے، یہ ساری ریٹیں میں نے کی تھی اور اس میں میرا نام موجود ہے، تو مجھے یہ لوگ کام جو ہیں ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کب جانا ہے اس کا تعین وقت کرے گا۔ اچھا سر، اور مروت صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ کے ایم این اے سے بھی رابطے ہیں، پارٹی کے اندر جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے، تو انہوں نے بھی اس چیز کی انڈورسمنٹ نہیں کی ہے، تو ان کا کیا اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایم این ایز اور پارٹی، وہ تو دیکھیں پارٹی میں جتنے لوگ ہیں، ایم این ایز ہیں، ورکرز ہیں، لیڈرز ہیں، آپ نے سوابی کی جلسے میں دیکھا، پارٹی میرے ساتھ ہے، اور یہی تکلیف ہے میرے مخالفین کو۔ بہرحال اللہ ان کی حالت پہ رحم کرے، اور اللہ انہیں جو ہے وہ صحیح راستہ دکھائے۔ پنجاب میں اس طرح کے جلسے نہیں ہو رہے؟ نہیں ہوں گے اگر کوئی انیشیٹو ہوگا۔ اچھا مروت صاحب، کل بنگلہ دیش سے جو مناظر پوری دنیا نے دیکھے، پہلے ہم نے دیکھا کہ افغان صدر اشرف غنی ان کو اس طرح بھاگنا پڑا، پھر سری لنکن صدر، اور اب بنگلہ دیش ہمارے خطے میں انقلاب دستک دے رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے حکمرانوں کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا سبق ہے اس میں؟ دیکھیں، یہ ڈیولپنگ کنٹریز کا المیہ یہی ہوتا ہے کہ جس کو اختیار مل جاتا ہے وہ اپنے اختیار کا پھر اسی طرح استعمال کرتا ہے جس طرح سینا واجد کر رہی تھی بنگلہ دیش میں، یا جس طرح موجودہ
ये हुक्मरान बने बैठे हैं पाकिस्तान में, यही हालत वहाँ पे भी थी ना। इलेक्शन वहाँ पे भी रीक किए गए, वहाँ पे भी तमाम मुखालिफिन को जेलों में डाला गया था, वहाँ पर भी ज़ुल्म व जबर का बाजार गर्म था, अदलिया को सरनगू किया गया था। तो रिएक्शन आता है ना, कब आता है ये एक स्पार्क इसको दरकार होता है, और एक चंगारी लगेगी तो फिर इनका भी बोरिया बिस्तर बोल होगा। डॉक्टर साहब, इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो पास किया गया है, इसके बाद से आप क्या कहेंगे? इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो हैं ये बेसिकली बदनीयती पर मबनी कानून साजी हैं। इस कानून का मकसद यही है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के समरात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महरूम किया जा सके, और स्पेसिफिक पर्पस ओरिएंटेड या पर्सन ओरिएंटेड कानून साजी माजी में भी सुप्रीम कोर्ट कलादम करार दे चुकी है। फिर इस कानून का इतलाक़ हर सूरत में मुस्तकबिल में होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने अपने एफिडेविट तो पहले जमा किए हुए हैं, तो लिहाजा इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता। ये जब सदर की तरफ से एसेंट मिल जाएगी तो ये कानून अदालतों में चैलेंज होगा, और मेरा ख्याल नहीं है कि रिमोटली भी ये कानून जो है सस्टेन कर जाएगा। सर, PTI का जो प्रोटेस्ट है आप जानती है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे अभी? जी मैं करता रहता हूँ। करते रहते सर, उसके बाद अच्छा सर, नोटिस आया, उसके बाद अब तो पार्टिसिपेट यार करेंगे? नोटिस की कोई अच्छा अहमियत सर, नहीं है, फालतू है। आपकी कानूनी माहिराना राय जानना चाहेंगे। आपने बताया कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा इसका। अच्छा ये बताइए कि जो 8 जजेस का फैसला अभी ताहाल नहीं आया, तफसीली फैसला, तो ये जो कानून साजी हुई है इस हवाले से वो कुछ जजमेंट अपनी पास कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं उस तफसीली फैसले में? ये कानून अलहदा चैलेंज होगा। जो मैटर किसी अदालत में किया ना हो उसको एडवांस में प्रीएम नहीं किया जा सकता। अच्छा मरवत साहब, आपके हवाले से जो नोटिफिकेशन आया उस हवाले से जब खान साहब से पूछा गया, उनको बताया गया साथियों ने, तो उस पर उन्होंने नो कमेंट कहा, ना यस कहा ना नो कहा। और शांताना गुलजार साहबा से अभी हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी जब खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने जब आपके बारे में बताया कि काफ़ी कुर्बानी है, तो उस पर भी खान साहब ने खामोशी इख्तियार की। इसका मतलब है कि खान साहब आपको सुनना चाहते हैं, उसके बाद वो कोई फैसला सादर करेंगे, वो खामोश है इस वक्त। गुजारिश ये हैं, खान साहब के साथ मिले हुए 2.5 महीने हो गए हैं। इन 2.5 महीनों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई मेरी किरदार खुशी में और खान को मेरे खिलाफ वर्गलाने में। और जब भी मैं मिलूँगा एक एक बात जो है वो खान के साथ मैं वाज़ेह करूँगा। तो बाकी जेल में हो, वहाँ लिमिटेड एक्सेस हो, मखसूस लोगों की मुलाकातें हो, इन हालात में फिर बंदे पे प्रिवेल किया जा सकता है। और इंशाल्लाह खान साहब से जब मेरी मुलाकात होगी ये तमाम गलतफहमियों जो हैं ये पर्द हो जाएंगी। कितने पुरुमीद हैं कि खान साहब कन्विंस कर लेंगे आप उनको? देखिए मैं जहांगीर भाई आपको बता दूँ, मैं खान साहब से मिलूँगा तो सिर्फ उसको वजाहत दूँगा